کی اس دوسری شب میں ہم نے قرآن عظیم کی سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کر لی ہے، یعنی تقریباً 2.5 پارے ہمارے ہو چکے۔ قرآن عظیم کی سورہ بقرہ، جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا، یہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک کی، اور اس میں تقریباً قرآن کا پورا مضمون آ چکا ہے۔ آج جہاں سے ہم نے شروعات کی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر منافقین کی مذمت کرتے ہوئے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں دل کے اندر، وہاں سے شروع فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی قبلے کے بدلنے والا مسئلہ یہاں سے شروع ہوا۔ بات یہ تھی کہ پہلے تمام مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی جو فلسطین میں آج واقع ہے، بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف سب لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پچھلے انبیاء کرام کا بھی قبلہ رہا ہے، بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، جب تک مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے پہنچے، اور وہاں پر بھی 17 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو۔ مدینے میں دونوں قبلوں کا جو رخ ہے بالکل اپوزٹ ہے، بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں، دو قبلے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، 2 رکعت ہو چکی تھی۔ دل میں خیال آیا رسول کریم کے کہ کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی، لگاؤ تھا، پیدائشی وطن بھی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف اگر ہمارا منہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ کہاں حضور پاک کے دل میں خیال آیا، اور اس خیال کے آتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے اور پھر نماز پڑھاتے۔ 2 رکعت ہو چکی ہے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا، فوراً جبرائیل امین آیت لے کر نماز میں ہی داخل ہوئے، نازل ہوئے۔ کیا آیت تھی جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے؟ فرماتا ہے مولا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آسمان کی طرف آپ جو چہرہ اٹھا رہے ہیں آپ، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے، اسی طرف آپ کا قبلہ بنا دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ آپ کی مرضی جس طرف ہوگی ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے۔ اتنی بات ہی نہیں، اس کے فوراً بعد جو آیتیں آپ تلاوت کریں گے قرآن پاک سورہ بقرہ میں 2 پارے کا پہلا صفحہ جب آپ پڑھیں، ترجمے سے پتہ چلے گا آپ کو، یہ آیتیں تو آئی، اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہوگی۔ اس کے فوراً بعد آیت آتی ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دیر کس بات کی محبوب، ابھی اسی حالت میں آپ قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف کر لیں، بیت المقدس کی بجائے کعبے کی طرف ابھی کر لیں، نماز کی حالت میں۔ حکم نماز کی حالت میں ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد پھر گئے بیت المقدس سے کس طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے دونوں بھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، میں اگر آپ کی طرف گھوم جاؤں تو مقتدیوں کا آمنا سامنا نہیں ہوگا، امام پیچھے ہو جائے گا، مقتدی آگے ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل کر کے ان صفوں میں سے بیچ میں سے آگے گئے، اور صحابہ نے جب دیکھ لیا حضور کا چہرہ اس طرف تو پوچھا نہیں کیوں، سبوں نے اسی طرف کر لیا۔ دین اسی کا نام ہے جس طرف رسول کا چہرہ ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آقا اب تک یہاں تھا اب یہاں کیوں، کسی صحابی نے پوچھا نہیں،
सबों ने उस तरफ मुंह कर लिया। नमाज के आलम में पूछ तो नहीं सकते, लेकिन जब रसूल का चेहरा देखा, मेरे अजीजों यही तो असल दीन है। इकबाल कहता है बमुस्तफा रसां खैश के दी हमाऊस, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, दीन यही है। गर्ब उन रसीदी तमाम बुल हबीस, और अगर तुम रसूल तक नहीं पहुंच सके तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह है। अबू लहब है, हुजूर तक पहुंच जाना यही दीन है, और सहाबा इसको समझते थे। हुजूर का चेहरा उस तरफ हुआ तो सब सहाबा घूम गए। एक रिवायत में तो यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुड़ गए तो सहाबा चल चल करके पीछे आकर के सफे लगाने लगे। उस तरफ से इस तरफ सब आए और हुजूर के पीछे सफे लगाकर बाकी की 2 रकात नमाज अदा की। उस नमाज में चेहरा भी बदला, चलत फिरत भी हुई, लेकिन नमाज किसी की नहीं टूटी, इसलिए कि वो सारे सहाबा रसूल की इताअत में थे। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने बुलाया उनको नाम लेकर, वो नमाज पढ़ते रहे। मेरे आका ने फिर बुलाया, वो नमाज पढ़ रहे थे। फिर सलाम फेर कर दौड़े दौड़े आए, या रसूल अल्लाह आपने बुलाया? हुजूर ने फरमाया मैं तो काफी देर पहले बुलाया था, अब आ रहे हो? कहा आका नमाज पढ़ रहा था। हुजूर ने फरमाया क्या तुमने कुरान की आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल जब बुलाएं तब हाजिर हो जाओ, चाहे नमाज में ही क्यों ना हो। फरमाया नमाज में ही क्यों ना हो, हाजिर होना है। हुजूर ने अगर निदा दे दी, उस सहाबी ने पूछा नमाज छोड़कर आ जाओ, सुनो अब मसला क्या है। फरमाया गया कि हां 2 रकात अगर तुमने पढ़ ली, 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे थे असर की, 2 रकात पढ़ चुके थे या 1 रकात पढ़ चुके थे, रसूल ने बुलाया, नमाज छोड़ करके चले आए। हुजूर ने पूछा खैरियत, तबीयत कैसी, सारी चीजें बातचीत हुई। हुजूर ने बाजार भेजा, सामान ले आओ, सौदा सलफ खरीदो, फलां को दे आओ। सब सामान दिया, खरीदा, खरीदो फरोख्त किया, वापस आया। फरमाया गया जहां से छोड़ा था वहीं से कंप्लीट करो, कंटिन्यू करो, फिर से दोहराने की जरूरत नहीं। 2 रकात हुई थी, आगे की 2 रकात कंप्लीट कर लो, कंटिन्यू करो। क्यों? इसलिए कि ये बीच में जो तुम जो कुछ भी करते रहे, ये नमाज के बाहर नहीं, ये भी रसूल की इताअत है। बमुस्तफा रसां खैश के दी हमाऊस, इसीलिए इकबाल ने कहा अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है। किबला बदल जाने के बाद पूछा किसी सहाबी ने कि या रसूल अल्लाह हम तो इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, मैं अगर आपके सामने, आप 1000 मेरे चाहने वाले क्यों ना हो, 1000 मेरे आशिक क्यों ना हो, मुसल्ले से अगर मेरा मुंह घूम गया तो सारे पकड़ के मुझे घुमाएंगे सीधे, इमाम साहब सीधे किबले की तरफ हो जाओ। या अगर किसी ने नहीं घुमाया तो बाद में तो बोलेंगे आपका किबला सही नहीं था, आप इस तरफ मुंह करके पढ़ रहे थे, किबला ऐसे था। मेरे अजीजों शरीयत सबके लिए है, लेकिन रसूल जो करे वही शरीयत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर घूम गए पूरे अपोजिट डायरेक्शन में, किसी सहाबी ने पूछा भी नहीं, बल्कि खुद भी घूम गए हुजूर की तरफ, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज कंप्लीट की। वो एक नमाज ऐसी है, 4 रकात वाली एक नमाज ऐसी है, 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके और 2 रकात खाने काबा की तरफ मुंह करके, बाकी किसी की ऐसी नमाज नहीं है। आज भी वो मस्जिद मदीना तैयबा में मौजूद है जिसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, जहां यह किबला बदला था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक का हाल ये है कि अगर आसमान की तरफ उठ जाए तो क़यामत तक के लिए किबला बदल जाए। सोचो तो जरा सही, उस चेहरे पाक का असर यह है कि अगर उठ गया आसमान की तरफ तो हमेशा के लिए किबला बदल गया। तो एक बार वो चेहरा अगर हम सब की तरफ हो जाए, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हुए हैं, तेरी हसरतों में तेरी यादों में बड़े दिन हो गए, घर को सजाते सजाते। ऐ मोमिनो तमन्ना ये करो हुजूर की बारगाह में हमेशा कि वो चेहरे जमाले जहां आ रहा एक बार नजर आ गया तुम्हें, तो तुम्हारा ये इधर उधर का किबला बदल जाएगा, फिर तुम्हारा किबला उसी महबूबे दो जहां की तरफ होगा। हमारे दिलों के किबले को बदलना भी ये मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर है।
صحابہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کسی نے پوچھا نہیں 2 رکعت ادھر اور 2 رکعت ادھر کیوں، بلکہ صحابہ جانتے تھے کہ جو رسول کرے وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ ایک صحابی سے پوچھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ سب کو معلوم ہے نا 3 نمازیں جہری ہیں، 2 نمازیں سری ہیں، فجر مغرب عشاء، اس میں زور سے قرات کرتے ہیں امام، ہے نا؟ اور ظہر اور عصر میں زور سے نہیں کرتے، خاموش۔ لیکن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تم کو کیا معلوم؟ خاموش کھڑے رہتے نا امام، تو آپ کو پتا ہے پیچھے صفوں میں کھڑے رہتے امام صاحب پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے، کسی کو نہیں پتا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں آہستہ ہی صحیح کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ ایک صحابی سے پوچھا گیا، اس صحابی نے کہا ہاں رسول اللہ تلاوت کرتے تھے۔ کہا سنائی دیتا تھا؟ کہا نہیں۔ کیسے پتا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے صف میں کھڑا رہتا اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا، آپ کی داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی، داڑھی مبارک ہلتی رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نماز میں خاموش نہیں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اے میرے عزیزوں، ان صحابہ سے پوچھو نماز میں تمہیں کعبے کی طرف دیکھنا چاہیے یا رسول کے چہرے کی طرف؟ ان صحابہ کی ترجمانی اگر کہیں سے ملتی ہے تو بریلی کے امام کی زبان میں وہ کہتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ صحابہ جو دیکھتے تھے وہ کیا تھا؟ کعبے کا کعبہ تھا، اور وہ ان کی نمازیں نہیں ٹوٹتی تھیں۔ اب کے زمانے میں امام کے پیچھے ہیں آپ، لیکن امام کو دیکھتے مت رہو نماز میں کہ امام کی ٹانگ اٹھی ہے یا پیر اٹھا ہے، پیجامہ نیچے آیا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کا نماز میں، یہ تمہیں حکم آج نہیں ہے۔ نماز میں اگر کھڑے ہو گئے تو قبلے کی طرف منہ رہے۔ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دیکھا کرتے۔ آج مدینہ طیبہ میں اگر آپ جائیں گے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، یہ حضور کا محراب اس طرف ہے سامنے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محراب سامنے ہے، اور جب محراب کی طرف منہ کر کے کوئی کھڑا رہے گا تو بائیں ہاتھ کی جانب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حجرہ، جو روضہ ہے آج بھی حضور کا، وہی حضور کا حجرہ تھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قیام فرماتے۔ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جس میں میرے آقا دفن ہے۔ آج کہاں ہے وہ؟ یہ سامنے محراب اور ادھر بالکل بائیں سائیڈ میں حجرہ ہے حضور کا، دروازہ بھی اس کا وہی تھا۔ جب اقامت یہاں بولتا مؤذن، حضور حجرے سے نکلتے تھے، اور جب حضور حجرے سے نکلتے صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے اور صفیں لگ جاتی تھی۔ اندازہ کرو قبلہ ادھر ہے اور حضور کا حجرہ ادھر ہے بائیں جانب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہ آخری ایام ہے ظاہری زندگی کے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علالت میں تھے، تکلیف بہت زیادہ تھی، بخار کی شدت تھی، 1 مہینے تک بخار کی شدت رہی سفر کے مہینے میں۔ ان دنوں میں بعض مرتبہ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آتے تھے، تکلیف کی شدت تھی لیکن پھر بھی مسجد میں آ جاتے تھے۔ لیکن آپ کی وفات سے چند دن پہلے ایسے حالات پیش آئے کہ حضور اپنے حجرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ صحابہ کی نمازیں کون پڑھاتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے، مصلی پر آپ بڑھتے، نمازیں آپ پڑھاتے۔ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ ایک روایت میں پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، مغرب کی اذان ہو چکی، صفیں لگ چکی، مؤذن اقامت بول چکا، حضرت ابوبکر صدیق مصلی پر جا چکے، تکبیر باندھ لیے، اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا۔ کئی دن سے میرے آقا آئے نہیں تھے، جیسے حجرہ کھلا سارے صحابہ مڑ کر کے میرے آقا کی طرف دیکھنے لگ گئے، قبلے کی طرف نہیں، حجرے کی طرف سب مڑ گئے۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کی چمک دیکھا، سارے صحابہ کے دلوں میں ایسی رقت طاری ہو گئی، ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بعض نے ہاتھ پر آواز مار مار کر کے کہا ابو بکر پیچھے آ جاؤ، آفتاب رسالت آ چکے ہیں۔
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ چکے. میں یہ نماز کی حالت کی بات کر رہا ہوں. نماز کی حالت. صحابہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی یہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اگر رسول کو راضی کر لیا تو ساری عبادتیں ہیں, اور اگر وہ راضی نہ تو ساری عبادتیں فضول ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب آواز لگائی تو وہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو ہے, میرے عزیزوں, مصلی پر جا چکا امام, تکبیر باندھا ہوا امام, جب آواز آئی پیچھے سے تو وہ خود بھی بائیں جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. نماز توڑ کر کے نہیں, رکعت باندھ کر کے پیچھے کی طرف آنے لگ گئے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مصلی پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. یہ کیسی نمازیں تھیں, کیسی نماز. ہم اور آپ اگر حرکت بھی کریں تو نماز ٹوٹ جائے, نماز باطل ہو جائے, فاسد ہو جائے, لیکن رسول کے لیے اگر چہرہ پھر بھی گیا تو نماز باطل نہیں, بلکہ میں کہتا ہوں وہی تو عین نماز ہے. ظالمو, تم کہتے ہو رسول کا خیال آنا, معاذ اللہ رب العالمین, برے کلمات کہتے ہو, گدھے کے خیال سے بدتر ہے. ان صحابہ سے پوچھو, وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے لیکن رسول کے چہرے کو بھی دیکھا کرتے تھے. اس لیے میں نے کل ہی آپ کے سامنے یہ عرض کیا, قرآن کی اگر تفسیر بھی سننا ہو تو اے سنیو, شرط یہ ہے کہ دل کو محبت مصطفیٰ کا ایک عظیم مدینہ بناؤ, تبھی تمہیں قرآن کی آیتیں سمجھ میں بھی آئے گی. بہرحال یہ قبلے کے تبدیل ہونے والی جو آیتیں آئی, اس پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا, بہت واویلا مچا رہے. اتنے سالوں سے قبلہ تھا, نبیوں کا قبلہ تھا, انہوں نے بدل دیا, انہوں نے بدل دیا, یا آ کر کے بدل دیے. اس طرح کی باتیں آنے لگی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ابھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمایا, آپ ارشاد فرمائیں, وما انت بتابع قبلتهم, آپ فرما دیں ان سے کہ میں تمہاری قبلے کی پیروی کرنے نہیں آیا, بلکہ رسول جو کہہ دیں گے وہی قبلہ ہے. عزیزان گرامی وقار, قبلے کی تبدیلی کا حکم جو آیا وہ اسی پارے میں اس کا ذکر ہے, اور اس کے بعد پورے دوسرے پارے میں کئی احکام نازل ہوئے شہیدوں کے متعلق. اسی آیت میں فرمایا رب تعالیٰ نے, جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, بل احیاء ولکن لا تشعرون. بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, آپ رسول کو وفات کے بعد بھی زندہ مانتے ہیں, قرآن کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن کی کوئی دلیل ہے, قرآن کی کوئی آیت ہے؟ میاں میں وہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو. ہر سنی مسلمان جانتا ہے. تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں لوگ, ارے میاں یہ تو شہیدوں کے لیے آیت ہے. ہم کہتے ہیں کیٹیگری اگر آپ کو بتاؤں شہید کا مقام کب آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 لوگوں کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام نازل کیا. نمبر 1 النبیین, انبیاء سب سے پہلا مقام ہے. والصدیقین, دوسرے نمبر پر صدیق ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر شہید. تیسرے نمبر والا جب اپنی قبر میں زندہ ہو سکتا ہے تو پہلے نمبر والا کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ حضور کی وفات کے 50 سال بعد 60ویں ہجری میں مدینے میں ایک سیلاب آیا. توجہ چاہتا ہوں, یہ حدیث میں موجود ہے. سیلاب آیا اور پانی اتنا بھر گیا کہ مسجد نبوی میں بھی آیا. مسجد نبوی میں جب پانی آیا تو حضور کے حجرے میں بھی داخل ہوا. مٹی کی قبریں تھی, ایک قبر کھل گئی. قبر کھل گئی تو پیر باہر نظر آنے لگا, خوبصورت پیر. مدینے والے سب جمع ہو گئے کہ رسول اللہ کا پیر نظر آنے لگا. کب کی بات؟ 60ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں. 60 ہجری, حضور کی وفات کے 50 سال بعد. تو صحابہ بھی جمع ہوئے. اس میں پھر ایک تابعی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ, وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا, غور سے دیکھا, قدم کو چھوا بھی اور لوگوں سے کہا, اے مدینے والوں, یہ اللہ کے رسول کا قدم نہیں, یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں, واللہ ہادہ لقدم عمر,
قسم خدا کی یہ پیر عمر ابن خطاب کا ہے. اور روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پیر کو جب چھوتے تھے تو خون اپنی جگہ سے ہٹ جایا کرتا تھا, جیسے زندوں کو چھوئیں تو خون ادھر سے ادھر ہوتا ہے. یہ 60ویں ہجری میں کس کا پیر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جن کے پہلو میں آرام کرنے والا زندہ ہے, تو پھر اس رسول کی برکت کا حال کیا ہوگا.